آج سے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب نے جو بیان دیا اسمبلی کے فلور پہ، کل مجھے انڈین چینل ریپبلک اس میں میجر گورف آریہ جو بدنام زمانہ 3rd کلاس اور گھٹیا قسم کا ایک ریٹائرڈ میجر سابق ڈائریکٹر ہے را کا، جس کے انگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ترم خان بنتا ہے، لیکن ٹکے آنے کا وہ نہیں ہے۔ اس کی میں نے 2015 16 17 18 4 سال میں ٹی وی چینلز انڈیا کے بیٹھ کے میں نے اس کی بینڈ بجاتا رہا ہوں، لیکن پچھلے 2 سال سے جب سے میں منسٹر بنا تھا میں ان کے ٹاک شوز میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ انڈین را کے ایجنڈے پہ اور ان کے ٹکوں پہ اور ان کے پیسوں پہ اور ان کے اشاروں پہ چلنے والا 100% انڈین میڈیا، 100%، ان میں ریپبلک ٹی وی جو ہے وہ انڈین را کا اپنا ٹی وی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی دبنگ قسم کا پاکستانی کوئی بھی پارٹیسپینٹ ان کے پروگرام میں شریک ہوتا ہے، یہ اتنی گھٹیا میڈیا ہے ان کا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی انڈین را ہے کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی حقائق کے اوپر مبنی کوئی بات سنے۔ وہ پاکستان کے اس دبنگ پارٹیسپینٹ کی آواز، چاہے کوئی صحافی گیا ہوا ہے یا کوئی پولیٹیشین گیا ہے، یہ آواز میوٹ کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور اپنے پارٹیسپینٹ کی آواز کھول کے جتنا پھر جناب اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے کہ مزداق، پھر خوب جناب بڑھ کے مارتے ہیں۔ کل انہوں نے ایاز صادق کے بیان کے ایشو پہ 1 گھنٹہ میری منتیں ترلے کی اس کے کوارڈینیٹر نے کہ چوہان صاحب آپ پچھلے 2.25 سال سے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے کائنڈلی۔ میں نے کہا یار میں ایک شرط پہ ٹائم دوں گا، ایک تو یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ یہ جو 7 8 10 بندوں کا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں جو انڈین چینلز کا سٹائل ہے، میں نے کہا وہ نہیں ہوں گے۔ 1 to 1 اگر میجر گورف آریہ ہے تو میری خواہش ہوگی کہ وہ ہو، 1 to 1 میرا اور اس کا بات ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے مائک کو بند نہیں کرو گے، میوٹ نہیں کرو گے، کیونکہ تم بنیادی طور پہ بزدل لوگ ہو۔ اسی طرح میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تمہارا میڈیا بنیادی طور پہ، تمہاری فوج، تمہاری اسٹیبلشمنٹ بزدل لوگوں کے اوپر مبنی ہے، تمہارے اندر جرت نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر جب ان کے صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو لیا جاتا ہے، قطعاً کبھی نہیں ہوا کہ ان کی آواز کو میوٹ کیا جائے، چاہے وہ جو کچھ مرضی بات کریں، یہ پاکستانی میڈیا کی ڈسٹنکشن ہے، لیکن ان کے اندر یہ کریج نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہا، سنجے نے جو اس کا کوارڈینیٹر ہے، کہ چوہان صاحب وعدہ ہے کہ آپ کی آواز میوٹ نہیں ہوگی۔ آپ یقین جانیں جیسی پروگرام شروع ہوا، ابھی میں نے 10 سیکنڈ بات کی، انہوں نے آواز میوٹ کر دی، اور اس کے بعد جو باتیں کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کو میں اس ایاز صادق کے اور اس مکس اچار پارٹی کے جو انتہائی زہریلی ہو چکی ہے، میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ان کا بیانیہ کس طریقے سے اس طرح ہے۔ وہ میجر گورف آریہ اپنی مائک کھول کے میری مائک کو بند کر کے اکیلا شیر اپنی گلی کا کتا بن کے جناب اور شیر بن کے اس نے کہا آپ اگلے 15 دن سے لے کے 2 مہینوں میں دیکھو گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اگلے 2 مہینوں میں اور 15 دن میں دیکھو گے ہم پاکستان کا کیا حشر کرتے ہیں، پاکستان کے اندر کیا لا لیسنس کریٹ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر کیا افراتفری کریٹ کرتے ہیں، پاکستان کی فلاں 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 جو۔ لیکن میں نے وہاں پر اس کو بڑا اوپنلی انہیں کہا، میں نے کہا ابھی نندن کے ایشو پہ اور 27 فروری 2019 کے ایشو پہ انڈین فوج کو اور انڈین میڈیا کو اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین حکومت کو پاکستانی فوج، پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا احسان مند اور ممنون ہونا چاہیے، اور اپنی آنکھیں جھکا کے ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم نے تمہیں چھتر بھی مارے، لتر بھی مارے، تمہارے جہاز بھی 2 گرائے، اس کے بعد تمہارا پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اس کو پپی دی، تھپکی دی، چائے کی پیالی پلائی، اور پھر اس کو آپ کے حوالے کیا، اور پوری دنیا کے اندر عزت اور وقار پایا۔